مدینہ میں ایک مسجد تھی، وہاں جمعہ بھی پڑھانے کا موقع ملا، تو جب میں نے ممبر پہ قدم رکھا جواد بھائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا واہ عبد الوارث تیرے مقدر کہ گھر سے ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر رسول پہ ممبر رسول پر پہنچا دی. میرے ابا جان جو کہ انتقال کر گئے آج سے 3 سال پہلے، اخیر تک میں ان سے کہتا رہا کہ ابا جان اسلام قبول کر لیجیے. ابا جان نے کہا کہ بیٹا تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا نہ کسی کو رب مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، لیکن تمہاری پرابلم یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہو، منتیں مرادیں اور جو ہے وہ نظر و نیاز اور چڑھاوے شروع کر دیتے ہو. مجھے کہتے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ تمہاری بیوی سگی بیوی سگے بھائیوں سے پردہ کرے گی، تو یہ کون ہے جو معاشرے میں نیم اریاں اور چست لباس پہن کے بیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ مرد و زن کا اختلاط ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ بیٹا اپنے مسلمانوں کو پہلے مسلمان کرو، ہمیں پھر بعد میں مسلمان کر دینا. اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. میں رات کو اٹھ کے جب امت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں، امت مسلمہ کے لیے، اس میں اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے لیے نہیں دعا کر سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ حشر میں جب ہم سارے اکٹھے ہوں گے تو یہ سوال ہم سے ہوگا. اور آج کتنے عبد الوارث ایسے ہیں کہ جن کے والدین صرف اس بنا پہ اسلام قبول کرنے سے باز ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے ہاں وسیع جنتیں ہیں. ویسے تو سارا رمضان ہی دن میں 2 3 دروس ہوتے ہیں، لیکن افطاری کے فوراً بعد آج یہ میرا پہلا درس ہے. فجر کے بعد بھی ہوتے ہیں، عصر کے بعد بھی ہوتے ہیں، اور پھر تراویحوں کے بعد بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ میرے لیے ایک پہلا موقع ہے کہ افطاری کے بعد کیا لوگ اتنا تحمل کر پاتے ہیں کہ وہ، تو یہ میرے لیے بہرحال پہلا تجربہ ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جہاں پر یہ مہینہ ایک ہمیں حکم بتاتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، ایک تسلی دیتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کوئی تم ہی نہیں ہو. اور پھر ایک مقصد بیان کرتا ہے، اور وہ مقصد کا ہے کہ لعلکم تتقون. تو جہاں پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہمارے لیے رحمتوں برکتوں والا صبر والا مہینہ ہے، وہاں پر یہ شکر کا مہینہ بھی ہے. تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑے تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس کے تمام پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسی ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی سیاہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو جہاں پر یہ تقوی، پرہیزگاری، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور صبر کا مہینہ ہے، وہاں پر واللہ یہ شکر ادا کرنے کا بھی مہینہ ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پچھلے دنوں ایک بچی نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اسے عرض کی کہ میری بہن مجھے نصیحت فرمائیے. تو وہ فرمانے لگی کہ عبد الوارث بھائی میری عمر 25 سال ہے، اور 25 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، سہیلی، سکھیاں، گلی محلے سارا کچھ چھوڑ کے نہیں آئی، اپنا دشمن بنا کے آئی ہوں صرف اللہ کے اس دین کے لیے. یہ جو نعمت اسلام ہے نا، اس نعمت کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو نعمت جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت اسلام قرار دے رہے ہیں، اس نعمت کے لیے کہہ رہی کہ چھوڑ کے نہیں آئی، سب کو دشمن بنا کے آئی ہوں اپنا. اب جب میرا انتقال بھی ہو جائے گا نا تو وہ میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. بس مسلمانوں کو میرا ایک پیغام پہنچائیے گا، وہ یہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت اسلام جو عطا فرما دی ہے نا ماں کی کوکھ سے مفت میں، اس کی قدر کرنا سیکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ ظاہری آنکھیں بند ہو اور حقیقی آنکھیں کھلے تو پھر ساری دنیا کا سونا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور فدیہ دیں تو قبول نہیں ہوگا. آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت اسلام کے بارے میں اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ قیمتی متاع ہے، آج اگر اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ گے، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو گے تو اللہ نہ صرف 27 گنا 70 گنا 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرمانے پہ قادر ہے. آج اگر اللہ کا حکم مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کی، کھانا تو ہے، پانی تو ویسے بھی پیٹ کے اندر چلا جائے گا، لیکن اگر اس بات پہ یقین کرتے ہوئے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عامل الصالحات وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون اعمال ہیں، اگر اس کے مطابق کیا تو اللہ تم سے جنتوں کا وعدہ کرتا ہے. اور بے شک کبھی اللہ کا وعدہ اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. زبیدہ ہارون الرشید کی ایک بہت نیک صالح خاتون، اور ایک بار وہ دریائے دجلہ کے کنارے پر سیر کرنے جا رہی، تو دریائے دجلہ کے کنارے پہ سیر کرتے ہوئے اس نے بہلول دانا کو دیکھا، اور بہلول دانا اپنے پاؤں پہ مٹی کے گھر بناتا، پاؤں نکالتا اور اس کا ایک گھر بنا دیتا. تو پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے گھر بیچ رہا ہوں، کوئی خریدے گا؟ تو کہا کہ کتنے کا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ 1 درم کا. تو کہا کہ یہ لو 1 درم. تو بہلول نے اس گھر کے چوگرد ایک دائرہ کھینچا اور کہا کہ زبیدہ یہ گھر جنت کا تمہارا ہو. ہارون الرشید نے دیکھا، ہارون نے کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، تم بھی اس کے ساتھ دیوانی ہوئی پڑی ہو. تو رات کو جب ہارون اپنی خوابگاہ میں گئے، خواب دیکھا جنت میں ان کو جو ہے وہ گھروں کی سیر کروائی جا رہی ہے. ایک گھر بہت عالی شان جس کے باہر لکھا ہوا تھا ھذا بیت زبیدہ، یہ گھر زبیدہ کا ہے. تو ہارون نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے پیچھے کر دیا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. کہا میری بیوی کا گھر ہے. کہا کہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جب دونوں آؤ گے تب یہ آپ کی بیوی کا گھر ہوگا، اور تب تک کے لیے انتظار کیجئے. صبح آنکھ کھلی، پسینے سے شرابور تھے، دریا دجلہ کی طرف بھاگے اور بہلول کو تلاش کیا. ایک کونے میں بہلول کو پایا. کہا کہ بہلول آج جنت کے گھر نہیں بیچ رہے؟ کہا کہ بیچ رہا ہوں. کہا کتنے پیسے؟ کہا آج آدھی ریاست لگے گی. کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، کل تو تمہیں 1 درم کا. کہا کہ زبیدہ نے رات خواب میں دیکھ کر نہیں، انہوں نے بن دیکھے سودا کیا تھا، تم رات کو خواب میں دیکھ کر آئے ہو، اس لیے آدھی ریاست لگے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آج ہمیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کہہ رہے ہیں کہ جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے، آج اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو دوزخ کی آگ سے نجات دے دی جائے گی. آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ گے، روزہ کھلاؤ گے تو تمہیں دوزخ کی آگ سے نجات دلا دی جائے گی. آج اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اطاعت اور اتباع کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کر دے گا اور آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا. بس فرق صرف اتنا ہے کہ آج بن دیکھے اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں یعنی سب سے اہم تمہارے لیے کیا یعنی چیز کیا تھی؟ تم نے کیوں اتنے یعنی تم نے خود مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ابن اللہ ہونے سے انکار کر دیا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے سے انکار کر دیا، اس کی تثلیث سے انکار کر دیا، اس نے تمہاری گناہوں کے کفارے کے لیے جو اس نے سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دیا، وہ کیا ایسی چیز تھی کہ جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا؟ اور وہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے نا، بعض اوقات رات کی تنہائی میں قرآن کی کچھ آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا دیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ سامنے سے گزرتی ہیں تو جب اس کی حکمت اور دانائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو بے ساختہ سجدے میں جا گرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی، آپ نے 25 سال تک یعنی میں نے اس دین کو پڑھا نہیں، سمجھ نہیں آیا، اور جب میں نے پڑھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا. اللہ، یہ دین تو اتنا قیمتی، اتنا خوبصورت، اتنا نمایاں، اتنا نایاب اور اتنا قیمتی تھا کہ اگر اللہ کی قسم مجھے 40 دن کی عمر میں اس دین کی سمجھ آ جاتی تو میں 40 دن کی عمر میں اسلام قبول کرنے سے گریز نہ کرتا.
مصیبت یہ ہے کہ آج اگر ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، آج اگر ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، آج اگر ہمارے بچے قرآن و سنت سے دور ہو رہے ہیں، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ اس کو کبھی ہم نے بطور نعمت سمجھا. ہم تو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس کے مستحق تھے. نہیں میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو محروم کر دیا. شاید ان کے دل میں کوئی تکبر تھا، کوئی ان کے دل میں کوئی غرور تھا، کوئی فخر تھا کہ ہم بڑی اچھی نسل سے ہیں، ہم بڑی اچھی کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اس دین سے محروم کر دیا. اور آج اگر ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا، آج اگر ہم نے سمجھا کہ ہم اس کے مستحق تھے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین سے آج ہمیں محروم کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہمارے بچے شکر ادا کریں گے. اور اگر آج ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو یہی بنیادی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، دہریے ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں. یہی بنیادی وجہ بنتی ہے. اگر آج ہم نے روش اختیار کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین نمایاں، اہم، اتنی قیمتی متاع جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس دین کے بدلے، اس نعمت اسلام کے بدلے، اس کلمہ توحید کے بدلے اگر کوئی کسی کو آگ میں ڈال دینا زیادہ پسند ہو اس بات سے کہ میں دین سے پھر جاؤں، میرے ٹوٹے کر دیے جائیں، مجھے صلیب پر چڑھا دیا جائے، مجھے آگ میں پھینک دیا جائے، اگر کسی کو یہ زیادہ پسند ہو اس بات سے کہ میں دین سے پھر جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے دین کا مزہ چکھ لیا. اللہ نے اس کو دین کی خلوت عطا فرما دی، اس کو دین کی اس نعمت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیسٹ عطا فرما دی. یہ جو آج، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں بڑھا چڑھا کر دوں گا. اور آپ دیکھیے کہ جنہوں نے اس نعمت اسلام کی قدر کی، جنہوں نے اپنے دل میں جاگزیں کر لیا اس اسلام کو، جنہوں نے اس اسلام کے اوپر ہر چیز کو جو ہے وہ اسلام کو ہر چیز کے اوپر ترجیح دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فرسٹ پریورٹی کے اوپر رکھا، باقی تمام چیزوں کو ثانوی درجے میں رکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ان کے واقعات پڑھنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگیاں کھپا دی. آج ان کے واقعات ہم اپنے بچوں کو پڑھانا فخر سمجھتے ہیں. تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، آج جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک شکر کی روش بھی اختیار کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں سارا دن اس سے باز رکھا، کھانے پینے سونے جاگنے سے باز رکھا، تاکہ جب کھانا پینا سونا میسر آئے تو دل سے شکر ادا کر سکے. تو جہاں پہ اتنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اس اسلام کا شکر ادا کرنا بھی اپنی روش بنا لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ 1 مہینے کی ایکسرسائز ہے، اس ایکسرسائز کے لیے میں مسجدوں میں ماحول بھی بنا دیتا ہوں، قرآن پڑھنا اور پڑھانا بھی بنا دیتا ہوں. کیا قراء حضرات اپنی ماؤں کے لال نہیں ہیں؟ کیا ان کی ماؤں کا دل نہیں کرتا؟ قاری حضرات کا، حفاظ کا، ان کا دل نہیں کرتا ان کی ماؤں کا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو پراٹھے کھلائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو افطاریاں کروائیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جاؤ، سبزہ زار کے لوگ انتظار میں ہیں، انہوں نے قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا ہے، لہٰذا تمہاری ڈیوٹیاں ہیں وہاں پہ، وہاں جاؤ، گھروں سے دور، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے دور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آج اے سی چل رہے ہیں، پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، ایک ماحول بنا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے، اس تقوی کے حصول کے لیے مشکل، تنگی، تکلیف محسوس کرتے ہو، تم ایک عمل کرو گے، میں تمہیں 70 اور 70 سے بھی زیادہ اجر عطا فرمانے پہ قادر ہوں. کرو تو صحیح.
قرآن مجید پڑھو گے، رات کو ذکر و اذکار کرو گے، 20 دن غفلت میں گزار دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، 10 دن میں تمہیں ایسے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے لوگوں کی عمریں 2-2 3-3 4-4 سال ہوا کرتی تھی، وہ عبادت کر کے خوب اجر و ثواب کمایا کرتے تھے، ہماری تو اوسطاً عمر ہی 70 اور 80 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک ایسا رحمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جس مہینے میں 10 ہر دوسری تاک رات جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ جس میں ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 84 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ہمارے استاد پوچھنے لگے کہ اگر 10 چابیاں دی جائیں اور کہا جائے کہ یہ 10 کی 10 خزانے کی چابیاں ہیں تو کتنی منتخب کرو گے؟ تو میں نے کہا استاد جی 10 کی 10 ہی منتخب۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ 10 راتیں اصل میں 10 خزانوں کی چابیاں ہیں، اور پھر جس دن تاک رات نہیں ہے اس دن سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجر و ثواب سے محروم۔ یہ نہیں کہا کہ بس تاک رات میں ہی اجر ملے گا، ہاں شوق ذوق پیدا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث فرمایا کہ مجھے بتائی گئی تھی تاک رات کون سی ہے، لیکن پھر بلا دی گئی۔ کیوں؟ کہ ایمان والوں کا شوق ذوق بڑھتا رہے اس رات کے حصول کے لیے، اس رات کی تلاش کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے دیکھو میرے فرشتوں تم کہتے تھے کہ یہ دنگا فساد کریں گے، انہوں نے رو رو کے اپنے مسلوں کو بھگو لیا ہے، دیکھو ذرا یہ ہے میرے بندے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے۔ تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا بہترین ماحول، ہمارے گھروں میں ہم نوابوں کی طرح جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں، ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ سحری بنا رہی ہوتی ہیں، سحری بنانے کے بعد نواب صاحب کو اٹھایا جاتا ہے کہ جی سحری کر لیں، سحری کرنے کے بعد مسجد گئے، مسجد سے آئے پھر سو گئے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پھر بھی جاگ رہی ہیں، سارا دن کام کاج کر رہی ہیں، افطاریاں تیار کر رہی ہیں، افطاری میں بھی ہم 10 منٹ پہلے آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سونے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اور کتنی آسانیاں چاہتے ہو؟ تو جہاں پہ ہم تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے اپنی بہن بیٹیوں ماؤں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ تیسرا اس موضوع پہ بیان ہے، میں تو ان سے کہتا ہوں کہ 500 1000 10,000 20,000 جتنی تمہاری استطاعت ہے عاجزانہ اپنی ماں کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں یا بیٹی کے ہاتھ میں دو، کہ جس نے سارا مہینہ خدمت کی ہے واللہ اللہ راضی ہو جائیں گے ہم سے، کہ بیٹا یا اہلیہ محترمہ یا والدہ محترمہ آپ نے جتنی خدمت کی ہے، جتنی مجھے نماز روزے میں سہولت آپ کی وجہ سے میسر آئی، واللہ میں اگر 1 لاکھ میں بھی کوئی فلپائنی جو ہے وہ خاتون بھی ہائر کر لیتا کھانا پکانے کے لیے تو اتنی میرے لیے آسانی اور سہولت کا سامان نہ کر سکتے۔ تو میرے دوستو بھائیو بزرگوں، مختصر یہ کہ نہ صرف اس رمضان کے مبارک مہینے میں مبارک ساعتوں میں ہم نے روزے کا شکر ادا کر رہا، روزے کے بعد جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، اس جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی مختلف انواع اقسام کے کھانے کھلا رہے ہیں، بیویوں کی صورتوں میں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی صورت میں، قراء حضرات کی صورت میں، علماء کرام کی صورت میں، دوست احباب کی صورت میں، جہاں ان کا شکر ادا کرنا ہے وہاں پر نعمت اسلام کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں نعمت اسلام سے مستفید فرمایا، وگرنہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جواد بھائی، گوجرا میں ایک بچی جو پروفیسر ہے ایک کالج میں، اس نے اسلام قبول کیا، گھر والوں نے مار مار کے اس کا برا حشر کیا، اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹا نکل آؤ گھر سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی مسلمان کر، میں نے کہا مار دیں گے تمہیں ظالم کے بچے، نکل آؤ گھر سے۔ نہیں، میں اور اتنا مارا کہ کئی دن بے ہوش نہیں، اور ڈاکٹروں کو بلاتے اور پیروں کو بلاتے، اپنے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو بلاتے اور کہتے کہ اس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو، اور کہتی کہ جب وہ میرے اوپر جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے دم کر رہا ہوتا تو میں دل میں جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتی ہوتی۔ کہتی کہ میرے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ میں اپنے بیگ میں بسکٹ اور
تھوڑی سی کھجوریں چھپا لیتی، جب صبح ہوتی تو تھوڑی سی کھجوریں کھا کے سو جاتی، اور جب گھر والے کہتے کہ ناشتہ کرو تو میں ان سے کہتی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے ناشتہ نہیں کرنا، میں کالج جا کے ناشتہ کر لوں گی. اور اسی طرح چھپ چھپا کے جب روزہ ہوتا تو میں تھوڑی سی چیز کھا لیتی، اور رات عشاء کے بعد ہمارے گھر میں کھانا لگتا تھا تو کہتی کہ میرا گویا کہ 12 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے کا روزہ ہو جاتا. اور اس طرح نعمتوں کے ساتھ میسر نہیں تھا روزہ اسے. وہ کہتی کہ عبدالوارث بھائی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تھوڑی نعمتوں میں بھی جو مزہ رکھا ہے، واللہ ہے اپنی جان کا کفارہ بھی ادا کر دیں تو اس کا بدل ہم نہیں عطا فرما سکتے. تو میرے دوستو بھائیو بزرگو، جہاں پر اس نعمت اسلام کے لیے لوگ اپنا ماں باپ گھر بار بہن بھائی رشتہ دار ان کو چھوڑ کے نہیں. میں ایک ایسی خاتون کو بھی جانتا ہوں کہ میں کہیں آؤٹ آف سٹی جانا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے مجھے کہا کہ بیٹا وہ اس کا انتقال ہو گیا اس خاتون کا، تو کچھ اس کا کرو. میں نے آفس سے 2 ساتھی بھیجے کہ یار وہاں جائیں اور جو انتظامات ہے کریں. اور تیسرا ساتھی جو گاڑی پہ قبرستان لے کے جانا تھا وہ تیسرا ساتھی تھا. چوتھا ساتھی نہیں تھا اس کی میت کو اٹھانے کے لیے. اس کے رشتہ داروں نے کہا تھا کہ زندگی میں جو ہے وہ اس نے جو ہماری بدنامی کروائی ہے، آج اسی عورت کے جنازے کو کندھا کیسے دے سکتے. بلائیے اپنے مسلمانوں. وہ پتہ نہیں کیا عجیب اللہ کا نظام تھا، چوتھا بندہ اس کی میت اٹھانے کے لیے میسر نہیں تھا. کس لیے؟ اس نعمت اسلام کے لیے. اس سے پہلے کہ اس نعمت اسلام کے لیے ہمیں بہت بڑی قربانی ادا کرنی پڑے، میرے دوستو بھائیو بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت ادا کر کے اس مبارک راتوں میں اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بن مانگے بغیر طلب کے اس نعمت سے جو ہے وہ سرفراز فرما دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے تو بن طلب ہمیں دے دیا، لیکن اب اپنی طلب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ اس نعمت پہ زندہ رکھیے گا اور اس نعمت اسلام پر ہی ہمیں موت عطا فرمائیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نعمت اسلام کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے. الحمدللہ علی نعمت الاسلام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں اصل میں اپنے گھر میں، یعنی جس طرح انسان عام روٹین میں مطالعہ کرتا ہے، تو بس ایک کوئی خاص ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے دل پہ جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں اور خیالات، احساسات، جذبات القاء ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایک خیال دل میں آیا کہ میں کیوں پیدا کیا گیا. یعنی میں ہر چیز کے بارے میں زیادہ یا تھوڑا جانتا تھا، آسمان، چاند، ستارے، حجر، شجر، پھل پھول، درخت، سبزیوں کے بارے میں تھوڑا بہت زیادہ جانتا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف. یعنی شعور جب آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ آپ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ میاں واٹ از دا پرپز آف یور لائف. یہ شعور کی نشانی یاد رکھیں کہ جب بھی وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ میں باشعور ہوں تو وہ آپ سے یہ سوال ضرور پوچھے گا شعور اپنی آمد پہ کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد. اور جب مجھے اس سوال نے زیادہ اضطراب میں مبتلا کر دیا تو میں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے پوچھا کہ سر مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری زندگی کا کیا مقصد. تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل، یو شوڈ ڈائی فار جیزس، یو شوڈ لائف فار جیزس. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا جینا اور تمہارا مرنا یہ سب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. تو میں نے کہا کہ سر اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننا ہوگا. 2017 میں مدینہ یونیورسٹی میرا جانا ہوا، پاکستانی طلباء سے جو ہے وہ میری بات تھی، اور طلباء نے مجھے کہا کہ جی آج آپ نے یہاں پہ جمعہ بھی پڑھانا ہے. مدینہ میں ایک مسجد تھی، وہاں جمعہ بھی پڑھانے کا موقع ملا. تو جب میں نے ممبر پہ قدم رکھا جواد بھائی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا واہ عبدالوارث تیرے مقدر کہ گھر سے ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر رسول پہ ممبر رسول پر پہنچا دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننا ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے مجھے کیا کہا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر اور اپنے اندر انڈیل لو، گویا کہ مسیح کے رنگ میں رنگ جانا ہے. صبغۃ اللہ، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اس سے بہتر کو. تو اس نے کہا کہ آپ کو مسیح کے رنگ میں رنگ جانا ہے. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مطالعہ ہم روایتی انداز میں تو پچھلے 20-21 سال سے کر رہے تھے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور کی نگاہ سے جب عیسائی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، گھر آئے اور دعا کے اختتام پہ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل جیسس سن آف گاڈ، کس طرح ممکن ہے کہ مسیح خدا کے بیٹے ہوں؟ اور پھر اگر مسیح خدا کے بیٹے ہوں گے تو وہ اس کا کوئی ماں باپ بھی ہوں گے، قوم قبیلہ بھی ہوگا، پھر خدا کی بھی کوئی ایک نسب نامہ ہوگا، لیکن اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بائبل بھی آج اس بات کا اظہار کرتی ہے۔ تو پادری صاحب سے دوبارہ جب میں نے پوچھا، جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پادری صاحب سے جب میں نے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مسیح خدا کا بیٹا اس لیے ہے کہ وہ خدا جیسے کام کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ مسیح نے تو خود کہا ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی قوت اور مدد سے کام کر کے دکھاتا ہوں، میں اپنی مدد سے کچھ نہیں کرتا۔ اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بھیجنے والا مجھ سے بڑا ہے اور میں اس کا خادم ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے خدا کا بیٹا ہے کہ وہ خدا نے اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ویسے تو آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے سٹ پٹا کے مجھے کہا کہ مائی ڈیئر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ جیسس سن آف گاڈ، ایکچولی جیسس از دا گاڈ۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم میرے ساتھ بحث و مباحثہ کر رہے ہو کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چلے وہ آپ ہی تو مسیح ہے، آپ ہی تو خدا ہے مسیح۔ تو میں نے کہا کہ بہرحال کیا، تو ان سے کچھ بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ گھر آئے تو گھر آنے سے پہلے میری اطلاعات گھر آ چکی تھی کہ آج تھے منڈے نے ایک عمدہ ہے جی آپ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بحث و مباحثہ۔ میرے ابا نے کہا کہ جو مسیح تیری جان تیرے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی، آج تو اس کو اپنا خدا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا میرے کون سے گناہ تھے، میں تو تب پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا وہی گناہ جو آدم علیہ السلام سے نسل انسانی میں چلتا آیا، اسی کے کفارے کے لیے تو مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو صلیب پر چڑھا۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے پوچھتے کہ عبد الوارث یا وارث مسیح تمہارے گناہوں کے لیے مسیح کو صلیب پر چڑھا دوں، تو میں کہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ تو غفور و رحیم ہیں، اور اگر کفارہ ہی مطلوب ہے تو مسیح علیہ السلام کے اوپر ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، آل اولاد، بچے بھی قربان۔ مسیح علیہ السلام ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے محبت تو ہمیں اسلام جو سکھاتا ہے الحمدللہ اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کون سے میرے گناہ تھے، میں تو تب تھا ہی نہیں۔ تو مختصر یہ کہ میں ایک گھر سے اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا، تو ہوا یہ کہ پھر عیسائیت سے ہی اعلان برات کر دیا۔ جب اس کی تعلیمات، اس کے عقائد و نظریات اور جب ان کی جو ہے وہ افراط و تفریط پر مشتمل تعلیمات کا مطالعہ کیا تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو یہ ذریعہ ہے یہ ناقص اور ناتواں ہے۔ لہٰذا مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مذہب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ اگر میری شادی ہوگی، میں مر جاؤں گا، میری دیگر معاملات زندگی جب ہوں گے تو کیا کروں گا؟ سینیگاگ جاؤں گا، چرچ جاؤں گا، مندر جاؤں گا، نکاح پڑھاؤں گا، پھیرے دلاؤں گا، مر گیا جلائیں گے، دفنائیں گے، لٹکائیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، مجھے دیگر مذاہب کا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل یعنی عیسائیت، داؤد علیہ السلام اور یہودی مذہب کا مطالعہ کر لیا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ تھا کہ میں نے ہندو مت، سکھ مت اور بدھازم کا مطالعہ کرنا ہے۔ اسلام کے حوالے سے دل میں بات ہی نہیں آئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم جس معاشرے میں اور جس جگہ پہ رہتے تھے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے عقب میں ہم رہتے تھے، اور وہاں پہ ڈول کی تھاپ پہ تھرکتے ہوئے جسموں کو اور چادریں اور منتیں مرادیں، میرے ابا جان جو کہ انتقال کر گئے آج سے 3 سال پہلے، اخیر تک میں ان سے کہتا رہا کہ ابا جان اسلام قبول کر لیجیے۔ ابا جان نے کہا کہ بیٹا تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا نہ کسی کو رب مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، لیکن تمہاری پرابلم یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں پہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہو، منتیں مرادیں اور جو ہے وہ نظر و نیاز اور چڑھاوے شروع کر دیتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا نہ کسی سے مانگتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور گانا گانے والے، گانا سنانے والے، گانا بجانے والے، گانا چلانے والے یہ کون ہے سارے؟ مجھے کہتے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ تمہاری بیوی سگے بھائیوں سے پردہ کرے گی، تو یہ کون ہے جو معاشرے میں نیم اریاں اور چست لباس پہن کے بیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ مرد و زن کا اختلاط ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ بیٹا اپنے مسلمانوں کو پہلے مسلمان کرو، ہمیں پھر بعد میں مسلمان کر دینا۔
اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گا. میں رات کو اٹھ کے جب امت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہوں، امت مسلمہ کے لیے، اس میں اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے لیے نہیں دعا کر سکتا. اور مجھے لگتا ہے کہ حشر میں جب ہم سارے اکٹھے ہوں گے تو یہ سوال ہم سے ہوگا. اور آج کتنے عبد الوارث ایسے ہیں کہ جن کے والدین صرف اس بنا پہ اسلام قبول کرنے سے باز ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کا یعنی جب اسلام کے بارے میں خیال آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ اسلام تو ہم نے دیکھا ہوا ہے اور ہمارے گھر والے بتاتے تھے کہ یہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جہاں پہ میں نے کہا کہ اپنا مذہب ہم نے ذاتی طور پہ خود مطالعہ کیا ہے، تو پھر اسلام کا بھی خود سے ایک مطالعہ کرتے ہیں. اور اسلام کا مطالعہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن و سنت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، شرح صدر عطا فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے جو اپنا تعارف کروایا، اس سے مجھے احساس ہو گیا کہ آج اگر ہم 1.5 ارب مسلمان اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ایک غیر مسلم کو، ایک عیسائی کو اپنے قرآن کے ذریعے بھی اپنا تعارف کروانے پہ قادر ہے. اور یہی ہوا. مسلمانوں کے پاس قرآن مجید لینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آپ قرآن کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، آپ مسجد میں کیسے داخل ہو گئے؟ اور اس طرح بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کہ مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو اپنی جب ظاہری نگاہ سے پڑھا تو اقبال کہتے ہیں کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتابیں نیست چیزیں دیگر مثل حق میں نام ہم پیداست این زندہ و پائندہ و گویاست. اگر تم مجھے اجازت دو بات کرنے کی تو وہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے. مثل حق میں نام ہم پیداست این زندہ و پائندہ و گویاست، یہ تو زندہ اور جاوید کلام ہے، یہ مثل باری تعالیٰ کی تجلی کی مانند ہے. اللہ قرآن کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو اس قرآن کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو تجلی کے بارے میں بھی یہی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی، وہ دبا پھٹا ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو زندہ اور جاوید کلام ہے، اللہ کی تجلی کی مانند ہے. اور اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اسے اپنے زندگی کے مسائل پوچھو تو یہ اس کے جواب بھی دیتا ہے. کبھی پوچھ تو صحیح اپنی ریاست کے معاملات، سیاست کے معاملات، اپنے تقوی پرہیزگاری کے معاملات، اپنے کینہ بغض سے بچنے کے معاملات کبھی پوچھ تو صحیح اپنے دکان، خاندان، کاروبار کے مسائل اس قرآن سے پوچھ تو صحیح. اگر یہ تجھے اس کی پوری رہنمائی نہ کرے تو پھر کیا؟ چون بجا در رفت جان دیگر شوید جان چو دیگر شد جہاں دیگر شوید. اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ جب یہ سینوں میں داخل ہوتا ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے، اور جب اندر کی دنیا تبدیل کر دیتا ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل کر دیتا ہے. پھر وارث مسیح نہیں، پھر وہ عبد الوارث بن جاتا ہے. تو یہ جو میرے چہرے پہ آپ داڑھی دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے زمانہ عیسائیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی. بس ہمارے اعمال کو پھل اس وقت لگتا ہے کہ جب وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق ہو. بس میری نوجوانوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ یورپ میں تو آج بھی ہیرو ورشپ پائی جاتی ہے. جو ہیرو کا سٹائل ہوتا ہے وہی سٹائل، جو اس کا جو ہیئر سٹائل ہوتا ہے، جو اس کے کراس سٹائل ہوتا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. میرے دوستو، ہمارے لیے تو اس سے کہیں بڑا اجر و ثواب ہے. مرنا تو ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی گزار کے مر جائیں گے تو مرنے کے بعد بھی پھر وہ موت نہیں، پھر وہ موت بھی حیات ہو. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے دنیا میں کامیابی، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے. بس یہ بات سمجھ لو کہ اللہ پہ ویسے ایمان لانے والے بن جاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا تقاضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پہ ویسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.